بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے بعض نظارے ایسے بھی تھے کہ کسی سے اس کی چیز خرید کر اسی کو یا اس کے گھرانے کے کسی دوسرے فرد کو عطا فرما دیتے۔ جیسا کہ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کا سفر جاری تھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ کافی لاغر اور کمزور تھا، بار بار لشکر سے پیچھے رہ جاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کی یہ حالت دیکھی تو اسے آہستہ آہستہ لکڑی ماری۔ وہ اونٹ اس قدر تیز رفتار ہو گیا کہ اب دوسرے صحابہ کرام کی اچھی اچھی سانڈنیوں سے بھی آگے نکل جاتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی رفتار کم کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتے کرتے چلنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ان کے گھریلو حالات دریافت فرمانے لگے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی تاکہ تم دونوں ایک دوسرے سے خوب دل لگی کرتے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری 9 بہنیں ہیں، میں نے مناسب سمجھا کہ کسی تجربہ کار عورت سے شادی کروں جو ان کو سنبھال سکے اور ان کی کنگھی پٹی اور نگہداشت کرے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس رائے کی تعریف کی اور فرمایا کہ جب مدینہ پہنچو تو سمجھداری سے کام لینا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، تم یہ اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا معاوضہ تحفتاً پیش کرنا چاہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمتاً خریدا اور 1 اوقیہ سونا قیمت ٹھہری۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اگلے دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لائے اور مسجد نبوی شریف کے باہر باندھ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بلایا اور فرمایا، اے میرے بھائی کے بیٹے، اونٹ کو لے جاؤ، یہ تیرا ہی ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جابر کو لے جا کر اسے 1 اوقیہ دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اونٹ کی قیمت میں 1 اوقیہ سونا اور کچھ زیادہ مال دے دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جب تک وہ مال میرے پاس رہا میرا مال بڑھتا ہی رہا۔ اسی طرح ایک موقع پر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 اونٹ خریدا اور انہی کے لخت جگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ فرما دیا۔ کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ اپنے بدن مبارک پر پہنا ہوا کپڑا بھی عطا فرما دیا، جیسا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت ایک چادر لے کر آئی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے، میں آپ کے پہننے کے لیے لائی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت تھی، اس لیے آپ نے وہ چادر لے لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف نکلے اور اسی چادر کو بطور تہبند باندھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نے دیکھ کر عرض کی، کیا اچھی چادر ہے، یہ مجھے پہنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے اٹھ گئے، پھر واپس تشریف لائے اور وہ چادر لپیٹ کر اس صحابی کے پاس بھیج دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سائل کا سوال رد نہیں فرماتے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، میں نے صرف اس لیے سوال کیا کہ جس دن میں مر جاؤں یہ چادر بطور تبرک میرا کفن بنے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ چادر اس کا کفن ہی بنی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حکموں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عین نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔